السلام علیکم دوستوں اینڈ ویلکم بیک ٹو اسٹوریز بائی مقدس. ٹرانسجینڈر جنہیں کئی لوگ ہجڑا، چھکا، مانگنے والی باجی کے نام سے بھی بلاتے ہیں، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر بنتے کیسے ہیں؟ کیا یہ پیدائشی ہی ایسے ہوتے ہیں یا پھر انہیں بنایا جاتا ہے؟ چلیے اس ویڈیو کے اندر جانتے ہیں کہ اصل میں ٹرانسجینڈر ہوتے کون ہیں. یہ انسانی معاشرے میں مختلف اور منفرد مقام رکھتے ہیں. یہ وہ افراد ہیں جن کی جنسی شناخت یعنی کہ جینڈر آئیڈینٹی پیدائش کے وقت اسائنڈ سیکس ایٹ برتھ یعنی کہ پیدائش کے وقت مقررہ جنس سے سملیرٹیز نہیں رکھتی. یہ کوئی مرض یا انتخاب نہیں بلکہ ایک فطری کیفیت ہے جس کی وجوہات بائیولوجیکل، جینیٹل اور نفسیاتی عوامل پر مبنی ہو سکتی ہے. یہ ٹرانسجینڈر افراد بنتے کیسے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کے سوچنے یا آپ کے سمجھنے سے آپ ٹرانسجینڈر نہیں بنتے. جدید سائنسی تحقیق کے مطابق پیدائش کے وقت جینیٹکس، ہارمونز کا توازن اور دماغی اسٹرکچر وہ اہم عوامل ہیں جو کسی شخص کی جنسی شناخت کو ڈٹرمائن کرتے ہیں. اکثر اوقات یہ تمام فیکٹرز ہم آہنگ نہیں ہوتے. مثال کے طور پر ایک شخص کا آئرونک جینیٹیلیا مذکر ہو سکتا ہے لیکن اس کے دماغ کی ساخت اور شناخت مونس کے ہو سکتے ہیں، یعنی کہ وہ ہو مرد مگر وہ اندر سے فیل اپنے آپ کو عورت جیسا کرتا ہو. یہ کسی شخص کے قابو میں نہیں ہوتا یا کوئی اس چیز کا انتخاب نہیں کر سکتا. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ٹرانسجینڈر افراد جنہیں خواجہ سرا بھی کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ بہت برا رویہ رکھا جاتا ہے. سب سے پہلے تو جب ان کے خاندان والوں کو پتہ چلتا ہے تو ان کی طرف سے انہیں مسترد کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد ان کے پاس تعلیم اور روزگار کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. معاشرہ تو انہیں ویسے بھی نہیں اپنانا چاہتا، الٹا معاشرہ تو انہیں ہراساں کرتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے اور انہیں بنیادی انسانی حقوق سے بھی محروم رکھا جاتا ہے. یہ برتاؤ انہیں مجبور کر دیتا ہے کہ وہ یا تو بھیک مانگے یا پھر غیر اخلاقی پیشوں کی طرف مائل ہوں، جس سے ان کے مسائل میں مزید اضافہ ہوتا ہے اور اس سے ہماری بھی ثقافت اور معاشرے پر اثرات پڑتے ہیں. ٹرانسجینڈر افراد کے ساتھ امتیازی سلوک کا ہماری ثقافت اور معاشرے پر گہرا منفی اثر پڑتا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہمارے معاشرے کی اخلاقی حالت کو مجروح کرتا ہے، جہاں ہمدردی اور رواداری جیسے جذبات کو پس و پشت ڈال دیا جاتا ہے. دوسرا، معاشرہ اپنی ایک قابل ذکر آبادی کے وسائل کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے سے محروم ہو جاتا ہے. اگر انہیں تعلیم اور روزگار فراہم کی جائے تو یہ افراد معاشرے میں کارآمد شہری ثابت ہو سکتے ہیں. تاریخی طور پر جنوبی ایشیا میں ثقافت میں خواجہ سراؤں کو ایک خاص مقام حاصل تھا اور وہ معاشرے کے مختلف شعبوں میں اپنا کردار ادا کرتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ان کا مقام محدود ہوتا گیا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے رویوں کا جائزہ لیں. حکومت پاکستان قوانین جیسے کہ ٹرانسجینڈر پرسن پروٹیکشن آف رائٹ ایکٹ 2018 ایک مثبت قدم ہے، لیکن اس پر علمدار آمد اور عوامی آگاہی انتہائی ضروری ہے. یہ تو ہو گئی ٹرانسجینڈر کی بات، اور یہ لوگ بائی برتھ ہی ایسے ہوتے ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان ٹرانسجینڈر کا ایک بزنس بھی ہے؟ یعنی کہ کئی سارے لوگ ہیں جو اپنے ٹرانسجینڈر ہونے کا غلط فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، یا کچھ نارمل لوگ بھی ٹرانسجینڈر میں کنورٹ ہو کر اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ تقریبات میں پرفارمنس. یہ سب سے عام اور روایتی طریقہ ہے ٹرانسجینڈر افراد گروپ بنانے کا، اور شادی بیاہ، بچے کی پیدائش یا دیگر خوشی کے مواقع پر ناچ گانے پہنچ جاتے ہیں. اس کے بدلے میں انہیں معاوضہ دیا جاتا ہے اور ان کا ایک مستقل اور تسلیم شدہ ذریعہ معاش ہے. بھیک مانگنا، جو کہ ہمارے معاشرے کی سب سے غلط چیز ہے جسے ہمیں روکنا چاہیے. ایک تلخ حقیقت ہے کہ ٹرانسجینڈر افراد معاشرے میں دھکا کھانے اور روزگار کے محدود مواقع کی وجہ سے مجبوراً بھیک مانگنے کے راستے پر آ جاتے ہیں. وہ اپنی شناخت کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہوئے لوگوں سے رقم وصول کرتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ انہیں دیکھ کر پیسہ دیتے بھی نہیں ہیں اور جان چھڑا کر چلے جاتے ہیں. آج کے جدید دور میں بہت سے تعلیمی یافتہ ٹرانسجینڈر افراد سوشل میڈیا کے ذریعے بھی جیسے کہ انسٹاگرام، یوٹیوب، ٹک ٹاک اپنی پہچان بنوا رہے ہیں. یہ اپنی منفرد شناخت اور زندگی کے تجربات کو ٹرینڈ بناتے ہیں اور فالوورز حاصل کرتے ہیں، اور پھر برانڈز کے ساتھ کولیبوریشن کرتے ہیں اور اشتہارات چلا کر کمائی کرتے ہیں. ایکٹنگ اور ٹی وی انڈسٹری میں بھی آج کل جو ڈائیورسٹی ہے اس کے لیے ٹرانسجینڈر ماڈلز آ گئے ہیں، ایکٹرز عام ہو گئے ہیں،
اور انہیں بھی مواقع مل رہے ہیں. وہ اپنی شناخت کی بنیاد پر برانڈز اور فلمز میکر کی توجہ حاصل کرتے ہیں. کیا یہ ہماری سوسائٹی کے لیے مثبت ہے یا پھر منفی ہے؟ اب اس کا اظہار تو آپ کمنٹ سیکشن میں اب اپنی اس معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں. بہرحال بنیادی طور پر ٹرانسجینڈر افراد کا اپنی جنسی شناخت کا روزگار سے جوڑنا ایک پیچیدہ معاملہ ہے جو معاشی مجبوریوں، محدود مواقع اور با اختیار بنانے کی خواہش کے درمیان ایک راستہ ہے. یہ معاشرے کے ایک حصے کی بقا کی جدوجہد بھی ہے اور خود کو منوانے کی ایک کوشش بھی. دیکھیے، ایک مذہب معاشرے کی جو پہچان ہے وہ یہ بھی ہے کہ اپنے تمام شہریوں کے حقوق یکساں احترام کریں. ہمدردی، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ ہمدردی، عزت اور انصاف کا برتاؤ کریں. ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے کہ انہیں معاشرے کی دھارا میں شامل کر کے انہیں تعلیم و روزگار کے مواقع فراہم کریں تاکہ ہم ایک خوشحال اور صحت مند معاشرے کی تعمیر کر سکیں اور وہ بھی ایک خوشحال زندگی گزار سکیں. یہ نہ صرف ان کا بلکہ پورے معاشرے کی بہتری کے لیے ضرورت ہے.